آج کی یہ ویڈیو کسی بیماری کی آگاہی کے متعلق نہیں ہوگی۔ آج میں بات کروں گا ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوئے ظلم کے بارے میں۔ جس طرح آپ لوگ ہر جگہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے شہر کولکتہ میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کو مرڈر کر دیا گیا۔ اس ٹائم پورے انڈیا کے ڈاکٹر سڑکوں پہ ہیں۔ ویسے تو یہ واقعہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ہوا ہے، لیکن ایز اے بینگ ڈاکٹر، ایز اے بینگ ہیومن میں اس پہ بات کروں گا۔ انڈیا اور ہمارے ملک پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ویسے تو کچھ مختلف نہیں ہے، ایون کہ ہمارا ملک پاکستان اس کا ہیلتھ کیئر سسٹم انڈیا سے بھی بدتر ہے، اور اس بدتر ہیلتھ کیئر سسٹم میں کام کرنے کا مطلب کہ اپنے خود سے خواہی کرنا، اور اسی ہیلتھ کیئر سسٹم میں 36 گھنٹے مسلسل ڈیوٹیاں کرنا، لوگوں کی زندگیاں بچانا، اور ان سب کے باوجود آخر میں صلہ کیا ملتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا شروعات سے سمجھاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ 9 اگست 2024 انڈیا کا ایک گورنمنٹ ہاسپٹل جس کا نام RG کر تھا، وہاں پہ ایک ریزیڈنٹ ڈاکٹر جو کہ چیسٹ میڈیسن میں ریزیڈنٹ تھی، جس کی عمر 31 سال تھی، وہ مسلسل 30 گھنٹے ڈیوٹی کرتی ہیں اور رات 10 بجے اپنے جونیئر کے ساتھ ڈنر کرتی ہیں۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ کچھ ٹائم آرام کرنے سیمینار روم میں جاتی ہیں، اور وہاں پہ اس کا ریپ کر کے مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ وکٹم کی حالت کچھ ایسی تھی کہ she bleeds from eyes, she bleeds from nose, she bleeds from her private parts۔ حادثے کی رات وہ ڈاکٹر آن کار ڈیوٹی پہ تھی۔ اب میں یہاں تھوڑا آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ یہ آن کار ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی ڈاکٹر MBBS کلیئر کرنے کے بعد ہاؤس جاب کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی اسپیشلائزیشن کرتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، تو اس پوسٹ گریجویشن کے دوران ایک ڈاکٹر کو ہاسپٹل میں ایز اے ریزیڈنٹ کے طور پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس ریزیڈنس میں ایک ڈاکٹر کنٹینیوس 36 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اس ڈاکٹر کا کھانا پینا، نہانا دھونا سب اسی اسپتال میں ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر مسلسل 36 گھنٹے اسی اسپتال میں گزرتا ہے۔ اور یہ آن کار ڈیوٹیز صرف انڈیا میں اس طرح نہیں ہوتی، یہ آن کار ڈیوٹیز پاکستان میں یہی ہوتی ہیں۔ میں یہاں پہ ابھی سول اسپتال میں کام کر رہا ہوں، تو ہر چوتھے دن میں مسلسل 36 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ 36 گھنٹے میں یہاں ہاسپٹل میں ہوتا ہوں۔ کھانا پینا دھونا نہانا سب کچھ میرا یہی پہ ہوتا ہے، سب کچھ ہاسپٹل میں کرنا ہوتا ہے۔ ناؤ بیک ٹو دا ٹاپک۔ تو اسی طرح وہ ڈاکٹر بھی آن کار ڈیوٹی پہ تھی، تو سارا دن مسلسل 30 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد جب ڈاکٹر وہ ریسٹ کرنے سیمینار ہال میں جاتی ہیں، تو اگلے دن صبح 7:30 بجے اس ڈاکٹر کی وہاں پہ ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ پھر آٹوپسی یعنی کہ پوسٹ مارٹم میں یہ سامنے آتا ہے کہ she bleeds from her eyes, she bleeds from her nose, she bleeds from her private parts۔ نہ صرف کہ بلیڈنگ، اس ڈاکٹر کا وہاں پہ اتنا برچلی ریپ کیا جاتا ہے کہ اس ڈاکٹر کا پیلوک گریڈر ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ ایک اسٹرونگیسٹ بون ہے۔ اس کے علاوہ 150 ml آف سیمن اس کے یوٹرس سے ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو صاف ہے کہ کسی ایک بندے نے اس کا ریپ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ اس کی ایٹاپسی رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ لوگوں کو پاکستان کے حالات بتاتا جاؤں کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے۔ جس ہاسپٹل میں میں کام کرتا ہوں، جو میری کالج ہے CMC چانکا میڈیکل کالج، اب یہاں پہ پتہ نہیں کتنے ایسے کیسز ہو چکے ہیں۔ 2019 میں نمرتا جو کہ 4th ایئر BDS کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کی لاش ملتی ہے اس کے ہاسٹل سے، اور بعد میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ اس نے سوسائڈ کر لی ہے، حالانکہ اس کا ریپ کر کے مرڈر کر دیا گیا تھا۔ 2021 میں نوشین جو کہ فائنل ایئر MBBS اسٹوڈنٹ تھی، اس کا بھی ریپ کر کے مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ ایسے پتہ نہیں کتنے کیسز پورے پاکستان میں ہر سال رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی۔ یہاں پہ ایک عام انسان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک ڈاکٹر کتنی محنت کر کے اس مقام تک پہنچتا ہے۔ ایک ڈاکٹر جو کہ اپنی پوری زندگی دے دیتا ہے دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے۔ ایک ڈاکٹر جس کی جوانی کا وہ ٹائم جو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزار سکتا تھا، جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزار سکتا تھا، جو کہ اپنا لیجر ٹائم گزار سکتا تھا، وہ اپنا پورا ٹائم دے دیتا ہے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اور پڑھائی میں دے دیتا ہے، اور آخر میں اس ڈاکٹر کو صلہ کیا ملتا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ایک ڈاکٹر جس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ محنت کر کے اپنے ملک کا نام روشن کرے گا، لیکن آخر میں اس کا صلہ یہی ملتا ہے کہ اس کو ریپ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ کوئی عام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک ڈاکٹر کو کتنی محنت کرنی ہوتی ہے، اتنی سخت ڈیوٹیوں کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، پیشنٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، زندگیاں بھی بچانی ہوتی ہیں۔ ان سب کے باوجود ان کو صلہ یہی ملتا ہے۔ اسی لیے تو ہر سال نہ جانے کتنے پاکستانی اور انڈین اپنے ملک چھوڑ کے USA میں ایگزام دے کے امریکہ چلے جاتے ہیں، پلیب دے کے UK چلے جاتے ہیں، ایون کہ گلف کنٹریز چلے جاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ وہ اپنا فیوچر یہاں پاکستان یا انڈیا میں سیکیور نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو یہی زیادہ بہتر لگتا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں۔ تو آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ کبھی تو اٹھنا پڑے گا، کبھی تو نکلنا پڑے گا، کبھی تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی۔